ویلکم بیک۔ ڈاکٹر عاصم حسین پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر، گزشتہ حکومت کے وزیر جناب آصف علی زرداری کے دوست، ذاتی معالج، دستِ راست، اب ان کی گرفتاری کو تقریباً 10 روز ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے مختلف خبریں میڈیا میں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن اب مصدقہ ذرائع ہم سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین کو دہشت گردی کی جن شقوں کے تحت حراست میں لیا گیا ہے اس حوالے سے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو الزام سامنے آیا ہے، مبینہ طور پہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے ضیاء الدین ہسپتال، خاص طور کا اس کا جو نارتھ ناظم آباد کا یونٹ ہے، ڈاکٹر ضیاء الدین ہسپتال نارتھ ناظم آباد، مبینہ طور پہ ان الزامات کے مطابق دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گرد مختلف وارداتیں کر کے اس ہاسپٹل میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور الزام کی صورت میں سامنے آئی ہے، کہا گیا ہے کہ کئی ایسے ملزمان جو کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے، ان وارداتوں میں اگر وہ زخمی ہو جاتے تو وہ ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال میں داخل ہوتے نارتھ ناظم آباد میں، جہاں ان کا علاج کیا جاتا اور اکثر یہ علاج مفت کیا جاتا یا ان کو بہت بڑا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمینی معاملات میں ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال کی پریمیسز کو بڑھانے کے لیے زمینوں کا جس طرح سے استعمال کیا گیا، ان کو حاصل کیا گیا، اس کے عوض جو رقم دی گئی یا رشوت دی گئی وہ دہشت گردی میں استعمال ہوئی۔ تمام وہ معاملات ہیں جن کا تعلق دہشت گردی سے ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے جو حکومت کی پالیسی ہے، ضرب آپریشن ضرب عضب، اور اس کے دوران جو کراچی آپریشن ہو رہا ہے، براہ راست ڈاکٹر عاصم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے میں معاونت، مبینہ طور پہ معاونت کر رہے تھے۔ آج مصدقہ ذرائع نے خاص طور پہ کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی تقریر کے اس حصے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم حسین کو انہی الزامات کے تحت حراست میں لیا گیا ہے یا گرفت میں لیا گیا ہے جس کا ذکر کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے اپنی تقریر میں کیا اور جس میں انہوں نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا تھا۔ میں اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہم دہشت گردوں کے فنانسیئرز، ابیٹرز، فیسیلیٹیٹرز اور سمپتھائزرز یعنی مددگار اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ دہشت گردوں کی مددگاروں اور سہولت کاروں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ آج یہ کہا گیا ہے کہ جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں یا کرپشن کے خلاف سندھ میں جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اسی عزم کی عکاس ہے اور یہ کارروائیاں جاری رہے گی، چاہے اس کا تعلق ان محکموں سے ہو جو سندھ حکومت کے ہیں یا ان محکمے سے ہو جو کہ نجی ملکیت کے اندر ہیں یا ان شخصیات سے ہو جو سرکاری ہیں یا وہ شخصیات جو کہ نجی حیثیت میں کام کرتی ہیں، مگر یہ آپریشن ہر صورت میں جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے بات بھی بتائی گئی ہے کہ گو کہ ان کی تحقیقات کا مرکز و منبع وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق دہشت گردی یا دہشت گردی کے ماحول یا دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں، لیکن اسی دوران ان سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کئی دوسرے اور معاملات سامنے آئے ہیں جو ان کی سابقہ دور وزارت کے حوالے سے بھی ہے، ان کے اپنے سیاسی اثر کے حوالے سے بھی ہے، ان کے اس کردار کے حوالے سے بھی ہے جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے ان کا رہا ہے، بلکہ ان کی گفتگو کا وہ حصہ بھی بہت اہم ہے جو انہوں نے سابق صدر جناب آصف علی زرداری سے اپنی دوستی اور اس کے حوالے سے جو ان کے تعلقات رہے ہیں، جو انہوں نے حکام کو باتیں بتائی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے، ذرائع ہم سے کہہ رہے ہیں کہ فی الحال جو کیونکہ یہ معاملات ان کا تعلق دہشت گردی سے منسلک ہے، اس لیے دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں اس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر عاصم حسین نے جو گفتگو غیر دہشت گردی معاملات میں کی ہے، چاہے وہ تجارتی معاملات ہو، چاہے وہ مبینہ طور پہ کرپشن کے معاملات ہو یا دوسرے سرکاری محکموں کے معاملات ہیں، ان کو ریفر کیا جائے گا ایف آئی اے کو اور نیب کو، لیکن اس وقت جب ڈاکٹر عاصم حسین سے دہشت گردی کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ مکمل کی جائے۔ اس کے علاوہ حکام نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں بہرحال ایک مضبوط کیس بنایا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات نہیں فراہم کی گئی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی معاونت کے حوالے سے ایک اپنی مثال آپ کیس ہوگا، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین پر اب مکمل بلیک آؤٹ ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے اب ان کی تصاویر بھی شائع کرنے پر پابندی لگا دی ہے. نہ چھپ سکتی ہے، نہ نشر ہو سکتی ہے، نہ تقریر دکھا سکتے ہیں، نہ تقریر چھپ سکتی ہے. اخبارات کو بھی اس سلسلے میں پابندی عائد کر دی گئی ہے، یعنی کہ مکمل بلیک آؤٹ. کمرشل بریک اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے کہ اب وہ کیا کریں گے یہ ہمیں بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. Five megapixel front and back camera and a 5-inch IPS. Q-Mobile S1 captures the best moments. صحیح فیصلے نہ صرف آج بلکہ ہمیں کل بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی لیے ٹولنس اپلائنسز میں ہے انورٹر ٹیکنالوجی، یعنی چلیں بنا سٹیبلائزر اور دیں 60% تک بجلی کی بچت. یعنی آج بچائیں تو کل کام آئے. ٹولنس نیو، میکنگ پاکستان پراؤڈ. ہم ہیں امریلی سٹیلز جو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر روز جیتتے ہیں لاکھوں پاکستانیوں کا بھروسہ. پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا سریا امریلی سٹیلز، بلڈنگ فار لائف. ناظرین، انکل اسلم کی گاڑی مہینوں سے بک نہیں رہی. اخبار میں اشتہار دیے، نہ تصویر نہ تفصیل. تو گاڑی کہاں گئی؟ بک گئی. کیسے؟ OLX پہ OLX ایپ ڈاؤن لوڈ کی، فری ایڈ لگایا. کیوں انکل اسلم کی گاڑی فوراً بک گئی؟ چھوڑ دے، بیچ دے. OLX 1965 کی جنگ کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام عقیدت. فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کراچی، فضاؤں پر نظر، زمین پہ گھر. لائٹنگ تیز سپیڈ، لائٹنگ تیز انٹرنیٹ اور 4G LTE لائف کا نیٹ ورک. چلا میں چلا راستوں کے سنگ. 1.2 GHz ڈوئل کور پروسیسر اور 4 انچ کی بڑی اسکرین کے ساتھ Q-Mobile X30. ٹپال دانے دار کا خاص دانے دار پیپر، پتی کے ہر دانے سے کھینچ نکالے شاندار خوشبو، ذائقہ اور دانے دار کا خاص رنگ. ٹپال دانے دار ٹی بیگز، اب دل کی سنو. حنیف جیولری اینڈ واچز. بھول مت جائیے گا، DHA اویسس کراچی میں رجسٹریشن کرانے کی آخری تاریخ بہت قریب آ گئی ہے. 2000 گز، 2500 گز اور 3000 گز کے تیار فارم ہاؤسز حاصل کیجیے آج لگژری لیونگ کی معراج. رجسٹریشن فارمز DHA کراچی کی ویب سائٹ سے آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے. رابطہ کیجیے اسٹار مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، DHA اویسس کراچی. کم لیو دی ڈریم. یہ قوت جمہور ہی ہے جو حکمت اور شعور بھی ہے. یہ سوئے بخت جگاتی ہے، لوگوں کو قوم بناتی ہے، عزت سے جینا سکھاتی ہے. یہ زینہ اوپر چڑھنے کا، یہ رستہ آگے بڑھنے کا، یہ رہبر بھی، یہ منزل بھی. یہ خوشحالی کو عام کرے، یہ خوشیاں قوم کے نام کرے. یہ قوت جمہور جو ہے، یہ منبع نور جو ہے، یہ روشنیاں لوٹاتی ہے، امیدوں کو جگاتی ہے. یہ قوت جمہور لیے رکھوالے امن کے اٹھتے ہیں، فتنے کی آگ بجھاتے ہیں اور قوم کا مان بڑھاتے ہیں. یہ قوت قوم کی قوت ہے، یہ قوت اخوت ہے. جمہوری پاکستان کے پاسبانوں کو سلام. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک. پروگرام کی ابتدا میں ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمیں غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. آج جب ہم نے اپنے ٹائٹل میں سے MQM کی قائد الطاف حسین کا حصہ
نکال دیا، اس کو خارج کر دیا، کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک حکم آیا ہے جس میں گزشتہ حکم کے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی تقریر پر نشر کرنے پر پہلے بھی پابندی تھی، اب ان کی قبر اور تصویر بھی شائع نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کا میڈیا، چاہے وہ اخبارات ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، وہ ان کی تصویر بھی نہیں دکھا سکتا، ان کا بیان بھی اب کوئی چھاپا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کے اخبارات میں اب ان کا بیان بھی نہیں چھاپا جا سکتا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ تصور نہیں تھا پاکستان کی میڈیا میں، چاہے ٹیلی ویژن ہو چاہے اخبار ہو، کہ ان کا ایک حرف بھی خطا کرے یا ان کی تقریر کو 1 منٹ کے لیے بھی روک دے، اور گھنٹوں آپ نے دیکھا کہ ان کی چاہے پریس کانفرنس ہو اور یا ان کی تقاریر ہو، ایک نہیں 4 6 گھنٹے بھی وہ چلتی رہی ہیں، جو کہ خود ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ مگر یہ بھی غیر معمولی واقعہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سیاسی رہنما کی تصویر چھاپنے پہ پابندی لگ گئی ہو، اس کا بیان چھپنے پہ پابندی لگ گئی ہو، اس کے بیان کو یا اس کی آواز کو نشر کرنے پہ پابندی لگ گئی ہو۔ وہ بھی غیر معمولی واقعہ تھا جب 6 گھنٹے جناب الطاف حسین کی تقریر اور پریس کانفرنس چلا کرتی تھی۔ یہ بھی غیر معمولی واقعہ ہے کہ اب ان کی تصویر اور ان کا نام بھی شائع نہیں ہو سکتا۔ نام تو شائع ہو جائے لیکن ان کے حوالے سے کوئی بیان جو ہے وہ شائع نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں آج ایک 6 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ، جس میں جناب جسٹس مظاہر علی نقوی، جناب جسٹس بصر اقبال اور جسٹس ارم سجاد شامل تھے، انہوں نے الطاف حسین صاحب پر تقریروں سے انتشار پھیلانے کی درخواست کے حوالے سے عبوری فیصلہ سنایا، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر الطاف حسین کی تحریر اور تصاویر کی نشر و اشاعت پر پابندی عائد کی جائے۔ 18 ستمبر کو رپورٹ دی جائے کہ الطاف حسین کی تقریر اور تصاویر پر پابندی کے حکم پر عمل کیا گیا یا نہیں، اور سیکرٹری داخلہ 18 دسمبر کو آئندہ سماعت پر الطاف حسین کی شریعت کے متعلق رپورٹ پیش کریں۔ غیر معمولی صورتحال ہے اس جماعت کے لیے جس کی مرکزیت جناب الطاف حسین میں موجود ہے، پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت، اور اس کے سب سے اہم رہنما ملک میں جو موجود ہیں جناب فاروق ستار ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ غیر معمولی واقعہ ہے جناب الطاف حسین کی، اب تو نہ تصویر آ سکتی ہے نہ بیان نہ کچھ۔ الطاف صاحب سے آپ کی بات ہوئی، ان کا کیا رد عمل ہے؟ الطاف بھائی نے بات کی تھی دوپہر کو پوری رابطہ کمیٹی سے، اور ہم لوگ سب وہاں پر موجود تھے۔ جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پیز ہیں، ان میں سے بھی کچھ تھے اور کچھ شعبوں کے لوگ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ رابطہ کمیٹی صلاح مشورہ کرے، اس کے بعد فیصلہ کرے، اور ہم ظاہر ہے کہ اس وقت آپس میں صلاح مشورہ ہی کر رہے تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلی بات تو ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے، یک طرفہ ہے، اور ہم بالکل وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں جو ہماری اس کتاب کی معلومات ہے، جو فہم ہے، جو ہمارا علم ہے، اور ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین نے جو ہمیں مشورہ دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی شق 19 کا پھر آپ حوالہ دیں گے؟ دیکھیں، میں اس سے زیادہ حوالہ دوں گا نیچرل جسٹس کا۔ ایک فطری انصاف کے تقاضے ہیں کہ کسی کو بھی سنے بغیر اس کے بارے میں عدالت سے کوئی فیصلہ آ جائے۔ عدالت کا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن فاروق صاحب، الطاف صاحب کو تو سب سنتے ہیں، ان کو تو سب جتنا سنا ہے شاید ہی کسی سیاسی رہنما کو سنا۔ کامران دیکھیں، یہ تو آپ بھی پھر فریق بن جائیں گے نا۔ نہیں، میں سننے کی آپ بات کر رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سننے کا تو ایشو اپنی جگہ ہے، چلیں، لیکن ان کے بارے میں عدالت میں اگر کسی نے درخواست کی، دیکھیں حکومت کی طرف سے ریفرنس نہیں کیا کامران خان، وفاقی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے کسی سپریم کورٹ میں یا کسی ہائی کورٹ میں کوئی ریفرنس نہیں دیا کہ وہ پابندی لگانا چاہتے ہیں الطاف بھائی کے خطابات پر یا تقریب۔ یہ پرائیویٹ پٹیشنز ہے 2-3، اور وکلا کی طرف سے ہوئی ہے، پنجاب کے وکلا کی طرف سے، اور اس کے رسپانس میں اگر مطلب لاہور ہائی کورٹ نوٹسز بھی سرو نہ کرے، ہمیں عدالت میں بلائے ہی نہ اور ہمیں سنے ہی نہ، اور بالا ہی بالا اگر یہ فیصلہ کر دے تو گویا کہ مدعی نے جو کہا اسی کو سچ مان کے۔ لیکن فاروق صاحب، اس میں نوٹس تو الطاف حسین صاحب کو جائے گا نا، وہ فریق ہے۔ نہیں، میں آپ کو پٹیشن، مگر وہ کہاں آئیں گے؟ میں آپ کو پٹیشنیں دکھاتا ہوں کیا بات کر رہے ہیں۔ اس میں 9 نمبر پہ الطاف بھائی ہے تو 10 نمبر پہ رابطہ کمیٹی بھی ہے۔ اب ہمیں ہی بلا لیتے، ٹھیک ہے، ہمیں بلا لیتے۔ اگر الطاف بھائی کو سرو کرنا نوٹس کون سا مشکل کام ہے؟ ان کا ایڈریس میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کو آرام سے پہنچا سکتے۔ اگر 90 پہ بھی بھیج دیں، ہم بھی بھیجوا دیں گے، تو کم از کم ہمیں یہ رائٹ تو ہمارا ہے نا نیچرل جسٹس میں۔ اور فیئر ٹرائل آرٹیکل 10(1) اس کی خلاف ورزی ہے کہ فیئر ٹرائل کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی کے خلاف چارج ہے، کوئی دعویٰ ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جواب دعویٰ، اس الزام کا جواب دینا، اس کے بعد آپ عارضی اگر پابندی بھی لگاتے ہیں، عارضی پابندی سے پہلے بھی یہ سننا ضروری ہے۔ پھر ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیا ایڈمیسیبلٹی پہ بات ہوئی ہے اس پٹیشن کی کہ ٹیکنیکلی جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، ان کے پتے اور ایڈریسز ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ایک کلرک ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اس پٹیشن کو اس طرح باہر نکال دے اور کہہ دے میاں پہلے پتے دو جن کے خلاف دعویٰ کر رہے ہو۔
تو یہ سارے گراؤنڈز بھی نہیں دیکھے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اب اس کے محرکات کچھ اور ہیں, اس کے محرکات کچھ اور ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. محرکات تو جو بھی ہیں, فیصلہ یہ ہے کہ ان کی نہ تصویر چھپے, نہ ان کا بیان چھپے, نہ ان کا نشر ہو, نہ ان کی تصویر نشر ہو. ہمیں اپنے ٹائٹل سے آج جناب الطاف حسین کا حصہ نکالنا پڑا. تکلیف پہنچی ہے, ہمیں دکھ ہوا ہے, اور ہمیں بہت تشویش بھی ہے, اور اس کا جو ایک نفسیاسی یا سیاسی امپیکٹ ہوتا ہے ایک طبقے پر, جو پہلے ہی جنوبی سندھ میں, جو سندھ کے شہری علاقوں میں ایک شدید احساس محرومی کا شکار ہے گزشتہ 7 سالوں سے. جس طرح کی گورننس یہاں روا رکھی گئی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے بھی, مرکزی لیکن فاروق ستار صاحب 2.5 سال نہیں ہے, اس سے پہلے 5 سال تو آپ حکومت کا حصہ تھے, اس سے پہلے 5 سال آپ حکومت کا حصہ تھے. تو جو کراچی کی حالات ہیں, آپ کے ووٹرز کے حالات ہیں, اس میں آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے. آپ صوبائی حکومت میں نہیں تھے, لیکن آپ کی پارٹی صوبائی حکومت میں تھی, تو اس سے اپنے آپ کو آپ بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. مگر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, یہ تو اب ہو گیا ہے. جو بھی اس وقت صورتحال ہے نا, اس کی پوری مکمل ذمہ دار اس وقت کی خاص طور پہ صوبائی حکومت ہے, جس نے پچھلے 5 سال بھی رول کیا اور جو اب بھی رول کر رہی ہے. بڑا اونس تو اسی کو پر آنا ہے, چاہے وہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا ہو, یا ان کی فیلئر کی وجہ سے تو ایم کیو ایم کو مطالبہ کرنا پڑا کہ یہ آپ آپریشن کریں, اور وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنے اقتدار کے محلوں میں بیٹھ کر دعوے کرے کپتان شپ کے, جب ہمارے اوپر کوئی ایکشن ہو. فاروق صاحب اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ دیکھیں, ہم تو اس کو اسی بینچ میں پہلی بات تو ہم یہ چیلنج کریں گے کہ ہمیں سنا نہیں گیا, ریویو کریں, ری اسیس کریں اس پوزیشن کو, اور آپ کے سامنے سارے فیکٹس نہیں آئے, حکومت کی پوزیشن نہیں آئی. پی ایم ایل این کا بھی مینڈیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت میں ہے, اور جمہوریت کا حسن اظہار رائے کی آزادی میں ہے, نہ کہ اس کو سلب کرنے میں. اتنا بڑا فنڈامنٹل رائٹ اگر میرا یوزرپ کیا جا رہا ہے, واپس لیا جا رہا ہے مجھ سے, تو مجھے اس کی وجہ مجھے بھی تو بتائی جائے, اور مجھے بھی تو سنا جائے کہ میں اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں, اور حکومت کیا چاہتی ہے. کہ حکومت بھی چاہتی ہے سیویلین حکومت, جمہوری حکومت, سیاسی حکومت پنجاب کی, جہاں یہ مقدمہ چل رہا ہے, جس شہر میں, جس کورٹ میں, پنجاب ہائی کورٹ میں, اور پھر ایڈوکیٹ جنرل نے کسی نوٹس پہ اب تک کوئی موقف نہیں دیا, نہ وفاقی حکومت کا کوئی موقف ہے. تو جو جمہوری جو جماعتیں ہیں, جو قوتیں ہیں, ابھی تو انہوں نے بھی اپنی رائے نہیں دی ہے. تو عدالت نے بالا ہی بالا اگر یہ فیصلہ دیا ہے, عارضی ہی صحیح, ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں یک طرفہ ہے قانون, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فطری انصاف کے تقاضے ہیں وہ پامال ہوئے ہیں. ہم یہاں بھی اس کو چیلنج کریں گے, اور سپریم کورٹ میں بھی اس کی اپیل جو ہے, اور یہ آپ کا پورا موقف جو ہے یہ پورے پاکستان کے عوام نے آرٹیکل 19 بھی متاثر ہوا, آرٹیکل 17 بھی متاثر ہوا ہے, اس لیے کہ 17 میں میری سیاسی آزادی ہے, لیکن آپ کی سیاسی آزادی کا لازمی جز میری اظہار رائے کی آزادی ہے. فاروق صاحب آپ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور ابھی آپ نے اس کو ایکسرسائز کیا پچھلے 10 منٹ میں, اور یہ عوام نے, پوری پاکستان نے دیکھا, اور یہ ماشاءاللہ اس کا احترام ہے, اور اس کا ہمیشہ عوام کا مرہون شکر گزار ہوں کہ ان کی مرہون منت آج میڈیا نے مجھے یہ موقع دیا ہے, اور میڈیا بھی آزاد ہے. لیکن میڈیا یہ ضرور پوچھے کہ ریکارڈڈ انٹرویو بھی اگر نہیں چل سکتا, تقریر اور اس پہ آپ کے جملوں پر, خطاب کے کچھ حصے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ متنازع ہیں, قابل گرفت ہیں, آئین اور قانون میں بھی قابل گرفت. لیکن فاروق صاحب آپ کی گفتگو لیکن یہ صورتحال کا پس منظر بھی ہے, تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ آج پابندی لگی ہے, پچھلے 10, 12, 14 سال سے پابندی نہیں تھی, جب یہ 6 گھنٹے چلتا تھا, اور کسی کی کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو الطاف حسین کی تقریر کو ایک لمحے کے لیے روکے, اور جس نے روکا وہ چینل بند ہو گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں پھر وہ مائی کا لال اس وقت پنجاب ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گیا تھا کہ 6 گھنٹے چلتا ہے, اس کو بند کرو. چلے اب نہیں, وہ گیا ہے کسی اور وجہ سے. کچھ گفتگو میں ان کو ایسے حصے نظر آئے جس کا الطاف بھائی نے خدا کے بعد میں انٹرویو میں جب ہمارے استعفے ہو گئے کہا کہ میں خیال رکھوں گا, میں خود نہیں چاہتا ایسی باتیں کروں. تو میرے خیال میں اسپیس کو رکھنا چاہیے, جمہوری سیاسی سپیس ہے کسی پارٹی کی, وہ نہیں لینی چاہیے. یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے, بالکل مناسب بات ہے. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت ہی مختصر مدت تھی چیف جسٹس جناب جواد احمد خواجہ کی, جو کہ اختتام پذیر ہونے والی ہے اگلے 2 دن کے دوران, لیکن ان کا کیریئر کا اختتام انتہائی متنازع ہو گیا ہے. پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ ان کی اختتامی تقاریب کی وہ مکمل بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. وکلا کی سب سے بڑی تنظیم اور اس لیگل فٹرنیٹی کی اس انتہائی اہم تنظیم کی جانب سے یہ فیصلہ بہت اہم ہے, نازک ہے, اس پر ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد.
वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का 23 रोज़ा दौरे चीफ जस्टिस इख्तिताम पजीर होगा। 2 दिन बाद वो अपना ये टेन्योर पूरा कर लेंगे। 23 रोज़ा ये टेन्योर है और इंतहाई पुरअसर ये टेन्योर गुजरा है, लेकिन इसका इख्तिताम बहुत ही मुतनाज़ा हो गया है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा अपनी सर्विस के दौरान ख़ास तौर पे पिछले कई सालों से, जब से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे हैं, उनकी मुकदमे की समाअत के दौरान उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनके तबसरे मीडिया की ज़ीनत बनती रही हैं, हेडलाइंस बनते रहे हैं। और अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के तबसरे, उनके बयानात मीडिया में सबसे ज़्यादा शाया हुए, सबसे ज़्यादा उनकी तशहीर हुई और सबसे ज़्यादा जो कि देखे और पढ़े गए, वो जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के तबसरे और उनके बयानात थे जो कि उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान कहे। अब उनका कैरियर इख्तिताम पजीर हो रहा है और जिस अंदाज का उनका कैरियर है उसके लिहाज से ये एक इंतहाई मुतनाज़ा इख्तिताम है जिसका सामना जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो वकला की सबसे अहम तंजीम है पाकिस्तान की, उसने फैसला किया है कि चीफ जस्टिस जनाब जवाद एस ख्वाजा की परसों रिटायरमेंट के बाद उनके एजाज़ में जितनी तकारीब की जाएंगी, जो रेफरेंसेस दिए जाएंगे, उन सब का बॉयकॉट किया जाएगा और पाकिस्तान बार काउंसिल रिवायती तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनकी रुखसती पर जो इशाइया देती है वो भी नहीं देगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का फैसला है कि वो किसी सूरत में जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के इख्तितामी जो प्रोग्राम्स हैं उसमें शरीक नहीं होगी, उसका मुकम्मल बॉयकॉट करेगी। इतलात के मुताबिक रावलपिंडी बार काउंसिल ने भी फैसला किया है जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की इख्तितामी तकारीब में वो हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कल एक अहम इजलास हो रहा है इसी मौजू पर और इस हवाले से वहाँ पर देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन बहुत अहम मामला है क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल मुल्क भर की वकला तंजीमों की वो आला तरीन मुंतखब बॉडी है जिसे चारों सूबों की बार काउंसिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करती है, मुंतखब करती है। इसलिए ये बहुत अहम फैसला है और चीफ जस्टिस जनाब जवाद एस ख्वाजा के कैरियर के हवाले से, उनके इख्तिताम के हवाले से वकला तंजीमों का ये एक शदीद एहतजाज है देखने में आया है। इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब आजम नज़ीर तारड़ ने। बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। पहले तो हमें और हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन बताइए कि ये गैर मामूली फैसला जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किया गया है, इसकी वजह क्या बनी? जी शुक्रिया कामरान साहब। असल में जो बार और बेंच के ताल्लुकात हैं ये बाहमी रवाबत के ऊपर मुनहसर होते हैं, ये रेसिप्रोकल हैं। हम हमेशा बार जो है वो बेंच की इज़्ज़त करती है, लेकिन अगर उधर से रिस्पांस नेगेटिव आए तो बार ने हमेशा रिजेंट किया है। ख्वाजा साहब ने बारहा दौराने अपनी जजशिप के सीनियर लॉयर्स और यंग लॉयर्स के साथ कई दफ़ा नारवा रवैया रखा। वो कई दफ़ा जज्बात में आके सख्ती से पेश आते रहे और रिसेंट पास्ट में 2-3 वाक़यात हुए और सबसे अहम वाक़या था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने एक नोटिस जारी किया मिसकंडक्ट का। वो हम उसके मेरिट्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन हर एक्यूज़्ड का या इल्ज़ाम अलैह का ये हक है, आइनी और कानूनी हक, कि वो अपनी चॉइस का वकील मुकर्रर करे। तो उन्होंने हफीज़ पीरज़ादा साहब को मुकर्रर किया, वो बीमार पड़ गए और सब ने देखा कि वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। सब्स्टिट्यूट उन्होंने मोहतरमा आसमा जहांगीर साहब को किया। तो आसमा जहांगीर साहबा मुल्क से बाहर थी। जुमेरात पिछली को वो केस टेकअप हुआ तो उसमें जवाद एस ख्वाजा साहब कुछ ज़्यादा बरहम हुए और उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं आज ही इस केस की समाअत करना चाहता हूँ। हमारे बार के सीनियर जो रहनुमा हैं फजल हक अब्बासी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार, लतीफ़ अफरीदी साहब साबिक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने बारहा इस्तदा की कि 1 दिन की मोहलत दी जाए, लेकिन कुछ बेंच की तरफ से ज़्यादा सख्ती का मुजाहरा किया गया। उनको फिर ज्वाइन किया कल्बे हसन साहब ने, शफकत अब्बासी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, हमारे बड़े सीनियर लोग हैं और वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो उस दिन सलूक ख़ास तौर पे बड़ा नारवा था जिसको सीनियर्स ने बहुत महसूस किया। तो फिर एक हंगामी इजलास बुलाया गया। अच्छा तारड़ साहब ये बताइएगा कि क्या ये वही मामला है जिसमें एतजाज साहब ने भी कई मौक़ों पे बहुत ही बुरा मनाया था और बहुत ही गैर पसंदीदा माहौल हो गया था अदालत में? एतजाज साहब के साथ भी कोई वाक़या हुआ इसी मामले में? जी
जी कामरान साहब, यकीनन असल में रवाजन जजेस को कभी भी किसी एक मुकदमे की समात के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मुकदमात एक जैसे होते हैं। और अगर आप हुक्मन कहेंगे कि नहीं मैंने ये सुनना है और अभी सुनना है, और वो शाम 7 बजे तक उस मुकदमा की समात करते रहे और सारे सीनियर्स की बार बार इंटरवेंशन के बाद उन्होंने अपने फैसले को तब्दील नहीं किया, तो देखिए जो अदालत से बाहर जो रवाबत हैं बार और बेंच के, वो तो बाहमी इज्जत और एहतराम पे है ना। तो अगर आपको एक तरफ से इज्जत नहीं मिल रही तो यकीनन फिर उसको लौटाया नहीं जा सकता। अच्छा, क्या यही वो मुकदमा है तारा साहब के जिसमें गुज़िश्ता जुमे को नमाज का वक्फा भी नहीं हुआ और नमाज के दौरान भी समात जारी रही? जी ये समात जारी रही, बल्कि 3 बजे के करीब सीनियर्स ने कहा कि जी अब हम जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जारी रखे। फिर कुछ ज़ाहिर है इंसानी ज़रूरतें होती हैं, कुछ वक्फे लेने पड़ते हैं, वो वक्फे भी नहीं दिए गए और शाम 7 बजे तक इसकी समात जारी रखी गई। तो उस पर लोग काफ़ी ज़्यादा बरहम थे। और कुछ माजी के वाक़यात भी हैं, कई दफ़ा ऐसे हुआ कि सीनियर्स बीमार पड़े या हमारे लॉयर्स मुल्क से बाहर थे। देखिए ये इंसानी मजबूरियाँ होती हैं, कोर्ट्स हमेशा अकोमोडेट करती हैं, और यही वो एक रेसिप्रोसिटी है जो इस सिस्टम को लेके चलती है कि कई दफ़ा लॉयर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, कई दफ़ा कोर्ट्स अवेलेबल नहीं होती। तो वो उनका जो रवैया रहा इस हवाले से, उन्होंने बड़े अच्छे फैसले भी किए होंगे, उनके कुछ फैसले मुतनाज़ा भी हैं, लेकिन जहाँ तक बार का ताल्लुक है, बार ने अपने उन ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर रुखसती देना होती है जजेस साहबान को कि वो कितने कर्टियस थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का देखें, उन पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म था। बहुत शुक्रिया तारा साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से हम फिर आपसे इस सिलसिले में बात करेंगे इंशाल्लाह। जस्टिस जवाद ख्वाजा का 2 रोज़ बाद जब इख्तिताम होगा कैरियर, तो एक बड़ी बदमज़गी पैदा हो गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनके हालिया रवैये पर शदीद एहतजाज का इजहार किया है। ये वही मामला है जिसका ताल्लुक़ बहरिया टाउन से है, और बहरिया टाउन के मामला साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से पाकिस्तान भर में मशहूर है। लेकिन इस वक्त जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा ने जिस अंदाज से इस केस को चलाया है, अभी आपने पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ सुना, वो उनके बकौल बहुत गैर मुनासिब था और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी उन्होंने पॉइंटेशन की है। और अब आपके सामने है कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। पाकिस्तान भर की स्टॉक मार्केट्स का कराची स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त भूचाल आया है, क्रैश की है मार्केट, मगर वजह जो है पुरअसरार लगती है, एक साजिश लगती है जिसने इस मार्केट को गिराया। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।